بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 145 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اتناب کی تعریف اور طریقے پڑھیں گے۔ وقد يطنب في مثل هذه المواضع مثل فاسأل به خبيرا، ويستعمل التقديم والتأخير تارة والقلب والزيادة أخرى، مثل الياسين في الياس وطور سينين في سيناء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قسم کے مواقع میں فی مثل هذه المواضع، اس قسم کے مواقع میں کہیں کہیں اتناب سے کام لیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اور کبھی کبھی تقدیم و تاخیر کا استعمال کیا جاتا ہے، والقلب والزیادت اخرى، اور کبھی قلب اور زیادت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ الیاسین فی الیاس، الیاس کے اندر الیاسین، اور طور سینین، سینا کے اندر طور سینین۔ منہج القرآن فی الفواصل، شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر فواصل کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اس کو بیان کر رہے تھے کہ کبھی کبھی ایک ہی صورت کے اندر جو ہے وہ مختلف اوزان جو ہے وہ اس پر فاصلے آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ بتائی، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جدت پسندی کا شکار ہے، اور جدت سے تجدد اور تنوع سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ ہر نئی چیز کے اندر ہر نئی چیز کے اندر لذت پائی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ قرآن کریم کا اس کے فاصلے کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی ایک آیت کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے اوزان آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی مثالیں ذکر کی تھیں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتناب بھی جو ہے وہ کہیں کہیں جو ہے وہ مذکور ہے قرآن کریم کے اندر، اور اتناب سے بھی کام لیا گیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فواصل کے اندر ایسی رعایت جس میں صرف تحسین عبارت اور تزیین کلام کا اہتمام ہو، معنی مقصودہ جو ہے وہ ملحوظ نظر نہ ہو، تو اہل بلاغت کی نظر میں وہ مستحسن نہیں ہے، اور نہ ہی بلاغت سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ فواصل کا اہتمام اسی وقت مستحسن ہے، اسی وقت اچھا سمجھا جاتا ہے جبکہ پورا مضمون اسی اسلوب میں بیان کیا جائے جو حسن نظم اور حسن ترکیب کے مطابق ہو۔ اور یہاں سے یہ بیان کیا وقد یطنب فی مثل هذه المواضع، کبھی کبھی کہیں کہیں کسی موقع پر اتناب سے بھی کام لیا گیا۔ اس کی مثال دی فاسأل به خبیرا۔ تو یہ اتناب کیا چیز ہے اور اس کی کتنے طریقے ہیں، اور تقدیم اور تاخیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور قلب کا بھی ذکر کیا، اور زیادت کا بھی، کہ کبھی قلب سے بھی کام لیا جاتا ہے اور کبھی زیادتی کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اتناب کی تعریف یہ ہے کہ ما فی الضمیر کی جو تعبیر کسی نقطے یا فائدے کے پیش نظر نسبتاً زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو، اسے اتناب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کسی نقطے یا فائدے کے پیش نظر کوئی نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے، کوئی زائد فائدہ جو ہے اس کے پیش نظر ہوتا ہے، تو اس فائدے کی وجہ سے جو ما فی الضمیر ہے اس کے اظہار کو زیادہ الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو اتناب کہتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مثال ہے انہ کان غفارا۔ اب یہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فرمایا پہلے، پھر اس کے بعد فرمایا انہ کان غفارا، یہ بھی اتناب ہے۔ اس کے اندر اس کا فائدہ جو ہے اتناب کا وہ ترغیب ہے، کہ استغفار کی ترغیب دلانا مقصد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کے بعد انہ غفارا دوبارہ فرمایا۔ تو اب ما فی الضمیر میں کچھ الفاظ کا زیادتی ہے، الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں، تو یہ زیادتی الفاظ جو ہے یہ اتناب کہا جاتا ہے، اس کو اتناب کہا جاتا ہے، اور یہ اتناب کہلاتا ہے کہ زیادہ الفاظ جو ہے وہ ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں، اور اس کو زیادہ الفاظ کی ادائیگی کی جائے۔ پھر اتناب کے مختلف طریقے ہیں۔
سب سے پہلا طریقہ ذکر العام بعد الخاص لافادۃ العام، عام ذکر کیا اس کے بعد جو ہے وہ خاص کا ذکر کیا لافادۃ العام یا لافادۃ العموم، عموم کے فائدے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر پہلے عام کو ذکر کر دیا، خاص کو ذکر کر دیا، پھر عام کو ذکر کیا، تو اس میں سے عموم کا فائدہ جو ہے وہ بتانے کے لیے بعد میں خاص کے بعد عام کو ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے اطناب کا۔ دوسرا طریقہ ہے ذکر الخاص بعد العام للتنبیہ علی فضل الخاص، یعنی خاص کو ذکر کیا، عام پہلے ذکر ہوا، اس کے بعد خاص کا ذکر کیا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ خاص جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے اطناب کا۔ پہلے عام کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد خاص کا ذکر کیا، اس میں سے خاص کر دیا کچھ افراد کو اس خاص کی فضیلت بتانے کے لیے، للتنبیہ علی فضل الخاص، خاص کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے، یہ بھی اطناب کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے ایضاح بعد الایہام لتقریر المعنی فی ذہن السامع، یعنی ابہام کے بعد وضاحت بیان کر دینا، پہلے ابہام ہو عبارت کے اندر، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کر دینا، لتقریر المعنی فی ذہن السامع، تاکہ وہ معنی جو ہے اس کا وہ سامع کے ذہن میں جو ہے وہ پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ اطناب سے کام لیا جاتا ہے، اور ابہام کے بعد جو ہے وہ یا وہم کے بعد اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو تاکہ معنی اس ذہن کے سننے والے کے ذہن میں پکا ہو جائے۔ تو یہ تین قسمیں جو ہیں، یہ تین طریقے جو ہیں اطناب کے، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یہ حقیقت میں تاکید اور توثیق کے لیے یہ فاصلہ لایا گیا ہے۔ ایسے فاصلوں کو اغالیہ کہا جاتا ہے، جو در حقیقت اطناب کی ہی ایک صنعت ہے، ایک قسم ہے، اور اس کا اغالیہ کا گزشتہ اسباق میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ اغالیہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ذکر کیا، تاکید و توثیق کے لیے دوبارہ یہ فاصلہ لایا گیا ہے، تو اس کو اغالیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال من شر حاسد اذا حسد ہے، اور وہم مہتدون ہے، یعنی یہ جو اغالیہ ہے اس کی من شر حاسد اذا حسد، اور اسی طرح وہم مہتدون ذکر کیا، یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ تقدیم و تاخیر کی مثال ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ عادت اور معمول جو ہے ابلغ کو بلیغ سے مؤخر کرنے کی ہے، یعنی عادت عام طور پر یہ ہے کہ ابلغ جو ہوتا ہے، جس کے اندر زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، وہ بلیغ سے مؤخر ہوتا ہے، پہلے بلیغ کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ابلغ کا ذکر ہوتا ہے، اور رؤوف جو ہے یہ ابلغ ہے، اور رحیم جو ہے یہ بلیغ ہے، لہذا رؤوف معمول کے مطابق اسے مؤخر ہونا چاہیے تھا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کی بجائے الرحیم الرؤوف ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ابلغ جو ہے یہ اس کو مقدم کر دیا، اور الرحیم کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا، حالانکہ قاعدے کے مطابق اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، رحیم کو مقدم ہونا چاہیے تھا، تو تقدیم اور تاخیر کر دی، تو یہ بھی اطناب کی پیش نظر ایسا کیا، اطناب سے کام لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو طور سینین جو ہے، جو مثال شاہ صاحب نے ذکر کی ہے متن میں، وہ قلب کی مثال ہے، طور سینین، اور اسی طرح زیادتی کی مثال ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اسی طرح فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور اس طرح وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وغیرہ وغیرہ۔ یہ الف کی زیادتی اور جو ہے یہ اس کے اندر جو الف کی زیادتی ہے، اور الیاسین کے اندر جو الف کی زیادتی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اصل میں تھا الیاس، اور طور سینہ تھا تو طور سینین کر دیا، یا کو بڑھا کر اس کو یا اور نون آخر میں لگا دیا، طور سینہ کی بجائے طور سینین کر دیا، تو یہ بھی اطناب کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اطناب کی تعریف اور اس کے طریقوں اور مثالوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اطناب کی تعریف ذکر کریں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، اطناب کے کتنے طریقے مشہور ہیں، ان کے صرف نام آپ نے کمنٹ باکس میں بتانے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔